مذاکرات جو حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان میں ہیں وہ کبھی تو صورتحال نرم اور کبھی گرم، کبھی ڈیڈ لاک کا شکار ہو جاتے ہیں تو کبھی وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ بیرسٹر گوہر نے آ کر جو بات بتائی تھی وہ ساری صورتحال آپ کے سامنے رکھی تھی، وہ کیا تھی یہ بھی ہم تھوڑا بتائیں گے آپ کو۔ اس کے علاوہ شیخ وقاص اکرم نے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہیں، وہ کیا معاملہ ہے، کیا سوال تھا، اس کا کیا جواب دیا، یہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ عمران خان کو القادر ٹرسٹ کیس میں جو ہے وہ کیا سزا ملنے والی ہے، کیا انکشافات ہیں، یہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عبد الغفار۔ ناظرین، یہ جو خبریں ہوتی ہیں یہ سمجھیں ایک بہت بڑا جنگل ہے، اس میں سے ایک سوئی تلاش کرنی ہے، پھر وہ یہ اس طرح اس کو مشابہت یا تشبیہ دی جا سکتی ہے کہ ہم نے پھر کیا کرنا پڑتا ہے کہ وہ ساری خبروں کو کلیکٹ کر کے، خبروں کو چھان کے، پھر کہ کاؤنٹر چیک کر کے، پھر ساری معلومات کو اکٹھا کرنا، پھر حقائق پر مبنی کوشش کر کے خبر کو آپ تک پہنچانا ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی یہ خبریں آتی ہیں، ابھی گزشتہ روز کی بات ہے، جو بیرسٹر گور کہ جو کمیٹی تھی ان کو تو ملاقات کی اجازت نہیں ملی، مگر بیرسٹر گوہر جو مل کر آئے تو انہوں نے اچھی خبریں دی، وہ ہم نے آپ تک پہنچائیں کہ عمران خان نے کہا ہے کہ آپ نے مذاکرات جاری رکھنے ہیں، اور حکومت کی طرف سے بھی اچھی باتیں آ رہی تھی، وہ ہم نے آپ کو بتا دی۔ اب پوزیشن یہ ہے کہ وہ اس دن سے لے کر اب تک کل کا دن بھی گزر گیا سارا، تو ملاقات کمیٹی کی جو ہے وہ نہیں کرائی جا رہی جس ماحول میں وہ کہتے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ سمجھیں کہ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ بھئی یہ ممکن ہی نہیں ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کی کھلے ماحول میں ملاقات ہی نہیں ہو سکتی۔ یہ حالات ہیں۔ تو پھر دوسرا تاحال جو ہے، جو دو مطالبات تھے، کہ ایک تو قیدیوں کی، بے گناہ قیدیوں کی رہائی، وہ تو پروسیس ہے کورٹ کا، اس کے ذریعے وہ بھی شروع کرائی جائے، پروسیس چلے، ضمانتیں ہوں۔ تو دوسرا جو ہے دونوں معاملات کی 9 مئی کے اور جو 26 نومبر جو میسے کیئر ہے ان کی صاف اور شفاف انکوائری، مگر وہ کچھ بھی نہیں اس پہ پیش رفت ہو رہی۔ تو کہ یہ انہوں نے اب جو کمیٹی کے ممبران ہیں یا جو شیخ وقاص اکرم ہیں، انہوں نے یا دوسرے جو ہیں صاحبزادہ حامد رضا، انہوں نے بھی یہ بتایا ہے کہ اگر یہ اس کو نہ کہ ان پہ عمل کیا گیا تو یہ جو ہے یہ کمیٹی کا معاملہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس کی شروعات تو یہی ہے کہ وہ دو معاملات جو ہیں ان پہ کام شروع کیا جائے تو وہ سیریسنس کا پتہ چل جائے گا۔ تو یہ حالات ہیں۔ اور دوسری جانب جو ہے جو کچھ اینکر ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ پیر کے روز 13 تاریخ کو القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان کو جو فیصلہ سنایا جائے گا وہ 14 سے 10 سال کی سزا کا ہے۔ کچھ تو کہتے ہیں اگر فل سزا دی گئی تو وہ 14 سال دیں گے فل سزا، اور نہیں تو میکسیمم 10 سال کی سزا دیں گے۔ ایک اینکر ہے، انہوں نے تو یہاں تک خبر دے دی ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے وہ جج صاحب نے ایک سینئر وکیل ہے ان سے لکھوایا ہے، تو وہ جو وکیل ہیں انہوں نے پھر فیصلہ لکھ کر ایک کالے رنگ کے شاپر میں وہ جج صاحب کو پہنچا دیا ہے۔ اب پیر کے روز جج صاحب فیصلہ سنا دیں گے۔
تو یہ بھی یعنی کہ خبر سامنے آ رہی ہے۔ اب ان کے وہ تو انہوں نے بڑے اتھینٹک ذرائع بتائے ہیں کہ وہاں سے مجھے یہ خبر ملی ہے، اور انہوں نے تو شاپر بھی بتا دیا ہے کہ جس شاپر میں وہ فیصلہ پہنچایا گیا ہے۔ تو یہ جس طرح خبریں ہمیں ملتی ہیں تو ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، تو بڑی متضاد یعنی کہ قسم کی خبریں آ رہی ہیں۔ ایک طرف کمیٹی کھیلا جا رہا ہے، دوسری طرف پھر وہ ملاقات بھی نہیں کرائی جا رہی۔ یہ ایک ایسا لگتا ہے کہ بس یہ پی ٹی آئی کو ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے، یہی زیادہ تر اینکروں کا کہنا ہے۔ اب آ جائیں کہ شیخ وقاص اکرم، انہوں سے ایک صحافی نے سوال کیا کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہیں، تو پھر آپ کے ساتھ کس طرح مذاکرات یا کس طرح معاملات ہو سکتے ہیں؟ تو شیخ وقاص اکرم نے جواب دیا، اس حکومت کا سیم پیج نہیں، اس حکومت کا رجسٹر ہی پھٹنے والا ہے۔ آپ پیج کی بات کر رہے ہیں، یہ کتاب ہی غائب ہو جائے گی۔ تھینک یو ویری مچ۔ کہ آپ جلد دیکھیں گے کہ وہ پیج جو ہے وہ بھی پھٹ چکا ہے، بلکہ وہ کتاب ہی پھٹ گئی ہے۔ تو یہ اس طرح کے بھی معاملات سامنے آ رہے ہیں۔ اب وہ کہاں پیج پھٹا ہے، کس وقت پھٹا ہے، وہ کتاب ہی پھٹ گئی ہے، اب یہ باتیں بھی آ رہی ہیں، ادھر سے مذاکرات بھی ان کے نہیں کرائے جا رہے۔ تو معاملات کیا رخ اختیار کرتے ہیں؟ اور اب یہ جو سزا کا معاملہ ہے عمران خان کی، اب یہ بھی دیکھیں کہ اس پر بھی دو رائے ہو سکتی ہیں، کہ ایک یہ رائے بھی ہو سکتی ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ جب بھی میری رہائی ہوگی میں مذاکرات سے نہیں، عدالت پروسیس سے جو ہے وہ رہا ہونا چاہتا ہوں۔ تو میرا خیال بھی ہے اور کافی اینکروں کا کہ ان کو جو سزا دی جائے گی 10 سال یا 14 سال، پھر وہ ہائر کورٹ میں یعنی کہ اعلیٰ عدلیہ میں جا کر وہ ختم ہو جائے گی، تو اس لیے جلدی یہ سزا سنائی جا رہی ہے۔ دوسرا، کچھ اینکرز یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ معاملات سیٹ نہیں ہو رہا ہے اور یہ پریشر ٹیکٹس ہے۔ تو یہ پریشر تو وہ جب سے جیل میں ہیں پریشر ہر قسم کا دے کر دیکھ لیا، وہ عمران خان تو اپنے جو موقف ہے اس سے ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ تو اب یہ کون سا آخر میں کوئی یعنی اب تو معاملات سیدھے کرنے ہوں گے تاکہ پاکستان بھی آگے بڑھ سکے اور پاکستان کے حالات ٹھیک ہو سکیں، اور یعنی کہ ہماری عدلیہ، ہماری افواج جو ہے ان کے جو گراف ہے وہ اوپر جا سکے، تاکہ لوگ جو ہے ہماری عدلیہ سے بھی محبت کریں، ہماری افواج پاکستان سے بھی محبت کریں، اور ہمارے ملک سے جو ہے یہ انتشار اور یہ جو آپس میں جو مقابلے کی جنگ ہے یہ ختم ہو سکے، تاکہ ملک آگے بڑھ سکے۔ تو اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ پاکستان کی اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر مامور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں ناظرین، وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔